صاحب 6 نومبر کو استنبول میں پاک افغان مسئلے کا کوئی مستقل حل نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ میں تو جی یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت بہت بڑا ایک چیلنج ہے انٹرنیشنل. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے. نمبر 1 بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں اس وقت طالبان کے اور افغانستان کے ایشو میں، اور بہت سارے چیلنجز ہیں دونوں سائڈز کو، صرف ایک سائڈ کو نہیں. اب جہاں تک جو استنبول کا یہ جو ٹروس ہوا ہے یا یہ جو سیز فائر کا ایکسٹینشن ہوئی ہے، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک پازیٹیو سٹیپ ہے. اچھا. نمبر 1. نمبر 2 آپ ذرا سمجھیے کہ پریزیڈنٹ ترکی، پریزیڈنٹ ببرک کرمل، پریزیڈنٹ کرزئی، پریزیڈنٹ اشرف غنی سارے پرو انڈینز ہیں جی. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی، جو بتاتے تھے ہمیں پتہ ہے کہاں سے آتی تھی خبر. اور سارے طالبان جو ہے پرو پاکستانی ہیں. اب وہ سارے طالبان اینٹی پاکستان ہو گئے اور پرو انڈین ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اس کی وجوہات دونوں طرف دیکھنی چاہیے. نمبر 1 بات. نمبر 2 میں پہلے اس پیس ایکارڈ پہ آ جاؤں. میں بہت ہوپ فل ہوں کہ معاملہ جڑ گیا ہے. اچھا. کس طرح؟ جہاں تک ایگریمنٹ کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں سب سے اہم ہمارا نقطہ تھا کہ ہمیں مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم چاہیے تھا. انہوں نے واقعتاً یہ ڈاکٹر اسکری صاحب نے صحیح فرمایا کہ اس میں سوئل کو اپنے لینڈ کو استعمال نہ کرنے کا گفتگو نہیں کی، لیکن جب ہم کہہ دیتے ہیں کہ جوائنٹ میکنزم بن گیا مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن کا تاکہ وہاں پہ بارڈر کے کراس پیس رہے، تو اس کا مطلب یہی ہے میں جو سمجھ رہا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ اس پوائنٹ پہ آنا پاکستان کی ڈپلومیسی کی فتح ہے. دوحہ میں دیکھیں، دوحہ اور استنبول میں فرق تھا. دوحہ میں خواجہ آصف صاحب گئے تھے اور وہاں پہ ملا یعقوب صاحب تھے، وہ قندھار کو ریپرزینٹ کرتے تھے. یہاں پہ آیا ہیں حاجی رحمت اللہ نجیب جو کابل کے ہیں، جو حقانی گروپ کے نمبر 2 ہیں، اور ادھر سے گئے تھے ہمارے پہلے خبر یہ تھی کہ NSA ہمارے تھے اس میں شامل، لیکن اس دفعہ DGMO گئے تھے اور ان کے فارن پالیسی کی ٹیم تھی. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، DGMO کو بھی اور فارن آفس کی ٹیم کو. مجھے جہاں تک میں نے کچھ خبر لی فارن آفس سے، بہت محنت کی گئی، اور یہ ہماری پاکستان کی وکٹری ہے کہ یہ بات منانا کہ آپ جوائنٹ میکنزم بنائیں مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن کا. جب یہ فریم ورک پہ ایگری کر گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مان گئے کہ وہاں پہ کوئی چیز مانیٹر کرنے والی اور کوئی چیز ویریفائی کرنے والی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب اگلا پوائنٹ ہمارا ہے کہ اس کی جو اگلا پرنسپلز کی وہاں پہ ہونی ہے اب ایگریمنٹ 6 نومبر کو. جی 6 نومبر کو. اب دیکھیں یہ بہت بڑا چیلنج کا کام ہے کہ ہم نے اس کی طریقہ کار ویریفیکیشن کا کیا ہوگا، مانیٹرنگ کا طریقہ کار، ویریفیکیشن کا طریقہ کار، اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی، وہ تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آپ دیکھیں اس میں بڑی جہتیں ہوتی ہیں، تو وہ تمام چیزیں پیس فریم ورک بن جائے گا. اب جیسے ڈاکٹر اسکری صاحب نے کہا کہ امپلیمنٹیشن، دیکھیں دنیا میں جب بھی اس طرح کے ایکارڈز ہوئے ہیں یا پیس ڈیلز ہوئی ہیں، اس پہ چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے کہ پیس کا ہونا، اس کے لیے دیکھیں 3 کام کرنے پڑنے ہیں. ہم نے بالکل ٹھیک کیا کہ ہم نے بہت زبردست جواب دیا کابل کو، اور ہم نے گراؤنڈ پہ یہ پروف کیا کہ پاکستان کی ڈومیننس ملیٹریلی ان کے سامنے کتنی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا جو ہے رگڈ جواب دیا. اب اس کے بعد ڈپلومیسی واز دا آنسر، جیسے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں. اب اس کے بعد جب یہ پیس ایکارڈ ہوا تھا، دیکھیں 3 جہتیں ہوں گی، ایک پولیٹیکل، ایک ڈپلومیٹک، ایک ریلیجیس یا سوشل کہہ لیں، اور نمبر 4 آپ کی معاشی. جب تک یہ تعلقات آپ کے نہیں بنے، آپ دیکھیں جب بھی انڈیا کی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں انڈیا سے ٹریڈ کر لو پھر ہمارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ مسٹرسٹ کی جو اصل پرابلم آتی ہے مسٹرسٹ کی فضا کو کم کرنا چاہیے. میں ابھی بد اعتمادی کی سزا پھر دونوں طرف سے کم ہونی چاہیے نا. جی بالکل. یہ آپ نے آئی تھنک دس از اے ویری گڈ پوائنٹ ریز بائی یو. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ وہ طالبان حکومت کو سمجھنا چاہیے
کہ ان کا جو ریاست تو ان کی ہے نہیں اور پاکستان کے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، نہ ٹریڈ ہے نہ کچھ. لیکن میں بہت ادب سے خواجہ آصف سے بھی کہوں گا کہ مجھے تورا بورا والا جملہ نہیں اچھا لگا. دیکھیں آپ پریشر ٹیکٹکس ہوتے ہیں ایک طرف سے. اب چیف آف دا آرمی سٹاف نے بہت اچھی بات کی کل ایلڈر سے ملے, انہوں نے کہا وی وانٹ پیس ود آور نیبرز بٹ no cross border terrorism will be allowed. Message is loud and clear. تو میرے خیال سے مسٹرسٹ کو کم کرنا چاہیے. پولیٹیکل اور اکنامک سولوشن کے لیے اب میں آپ کو ذرا لارجر گیم کا ایک حصہ بتا دوں, ذرا یہ کوئکلی بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ میرا انالیسز ہے, یہ کوئی خبر نہیں ہے. امریکہ اس وقت چاہتا ہے اپنے بوٹس کے بغیر ایران میں رجیم چینج, وہ اس لیے وہ پسنی چاہتا ہے ہمارے سے, وہ چاہتا ہے بگرام, اس لیے وہاں پہ طالبان کی رجیم چینج چاہتا ہے, اور وہ پاکستان کو پراکسی یوز کرنا آتا ہے. پاکستان جبکہ اسٹریٹجکلی الائیڈ ہے چائنا سے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, حکومت کو میری بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس بات کو ضرور سوچیں کہ جو آپ کو اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو جائے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے, کیونکہ یہ لانگ ڈرون جنگ ہوگی. ان کے پاس نہ جہاز ہے نہ ٹینک ہے, وہ گریلا وارفیئر کرتے ہیں. لیکن ہم نے تو امن کو موقع دیا ہے نا, جیسا کہ بتایا گیا کہ واپسی کی تیاری ہو رہی تھی, لیکن ثالثوں کے کہنے پر دوبارہ بات چیت کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے سفارتی, سیاسی اور معاشی حل کے تلاش کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے 6 نومبر کو بات چیت آگے کس طرح سے بڑھتی ہے. جیسا کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ امید کی کرن ہے, لیکن بڑی تھوڑی سی یہ امید کی کرن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امید کا یہ جو سفر ہے یہ جاری و ساری رہے اور اس مسئلے کا مستقل حل نکلے. خواجہ صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کبھی اسلام آباد جانے کی ہدایت کی جاتی ہے اور کبھی کہا جاتا ہے اسٹیج پر کھڑے ہو کے سی ایم صاحبہ کو مخاطب کر کے ان کے فیصلوں پر تنقید کی جاتی ہے. تو کیا سمجھا جائے, اصل مسئلہ ہے کیا, اور جو الاؤنس جس کا ذکر کیا گیا ابھی, کیا وہ دینا غلط ہے جو سی ایم صاحبہ نے اناؤنس کیا؟ دیکھیں میرے خیال سے ہم بہت مائکرو لیول پہ بہت چھوٹی باتیں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ مولانا نے یہ باتیں کیوں کہیں. مولانا نے یہ باتیں پہلے سمجھ لیں کہ کیوں کہیں, اصل وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نظام نے اتنی بے ضابطگیاں اس نظام میں کہ اس میں اتنی آپ کی آزادیاں سلب کی گئی ہیں, اس میں اتنے کہتے ہیں انسانی حقوق کے جو ایریاز ہیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے کہ مولانا کے پاس اتنا سپیس موجود ہے کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے حرکت مسخر اڑائیں, جس کی میں نہیں سمجھتا کہ اجازت ایک اخلاقی لیول کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں. دیکھیں مولانا صاحب کی جو سیاست ہے وہ پریشر ڈال کے بعد میں کمپرومائز کرنے کی پچھلے چند سالوں سے آ گئی ہے, اور اسی وجہ سے مولانا صاحب کی سیاست کے پی میں سکڑتی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو جا رہا ہے. نمبر 2 بات, جہاں تک انہوں نے چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بات کی, میرے خیال سے اتنا بویلا نہیں اٹھانا چاہیے. ہمارا میڈیا تو روز سہیل افریدی کی اتنی ایسی تیسی پھیرتا ہے کہ اس کو اسمگلر بھی کہہ دیتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اخلاقی طور پہ نہیں کہنا چاہیے خاتون کو, خاتون کی عزت ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ مرید کے معاملے پہ ایک جو ہے کمیشن بننا چاہیے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, تو وہ زوردار بات تھی, کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا اور بہت بڑا مس گورننس کی پنجاب حکومت نے, جس کا سوال کا جواب دینا پڑے گا. اب آگے چلتے ہیں کہ انہوں نے 2-3 اور باتیں کی ہیں جو بڑی اہم ہیں اور ان کا جواب دینا بڑا ضروری ہے. ایک انہوں نے کہا کہ جو وہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ ذکر کر رہے تھے, دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے فار رائٹ کو گلے لگایا اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جس میں دیوبند اسکول آف تھاٹ کا بہت بڑا رول رہا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم, میں پچھلے بھی پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم فار رائٹ سے دور ہٹتے جا رہے ہیں. اس لیے میری رائے یہ ہے, جو سہیل افریدی پی ٹی آئی کہتی ہے, جو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں, سہیل افریدی نے بھی یہ اپنی پریس کانفرنس میں بات کی کہ آپ ہم سے بھی مشورہ کریں, ہم بھی سٹیک ہولڈر ہیں, مولانا فضل الرحمان بھی سٹیک ہولڈر ہیں,
آپ ان لوگوں سے بات کریں, اور ان کی بات, اور اس کے بعد انہوں نے بڑے کلیئرلی چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ پھر ہم حکومت کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں, ہماری بات تو سن لیں, ہمیں تو کانفیڈنس ملیں. تو میرا خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھنا چاہیے نون لیگ کی سیاست. صاحب جس انداز میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں, اس کی شفافیت تو سب کے سامنے ہے, کبھی ناکامی کی خبر سامنے آتی ہے, 4 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں, اس سارے معاملے میں کس انداز میں اعتماد میں لیا جائے مولانا کو؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ آپ نے بڑی ضروری بات کی ہے, یہ بات یہیں ڈسکس ہو جائے. دیکھیں جو افغانستان سے ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں نا, اس کی 2 ایریاز ہیں, ایک ہم افغانستان حکومت سے اور ایک ہمیں انٹرنلی ڈائیلاگ کرنا. دیکھیں چیف آف دا فیلڈ مارشل صاحب نے بہت اچھا کیا کہ وہ ایلڈرز کو ملے, جرگا سے ملے, لیکن بہت خوب ہوتا, اور میری رائے ہے فیلڈ مارشل صاحب کو, ریکویسٹ ہے کہ وہ تھرو کور کمانڈر پشاور چیف منسٹر کو بھی لوپ میں لیں, مولانا فضل الرحمان کو بھی لوپ میں لیں, اور یہ جو اس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہیں چیف منسٹر یا فضل الرحمان, اس کو ڈیفیٹ کریں کہ ان کی بات سن لیں. لیکن وہ تو مذاکرات کی بات کرتے رہے نا, سہیل آفریدی صاحب بھی, مولانا بھی کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہے, تو مذاکرات ہی تو ہو رہے ہیں, مذاکرات ہی ہو رہے ہیں, تو پھر کیا اعتراض ہے؟ نہیں مذاکرات ان سے بھی تو ہونا. دیکھیں یہاں پہ بھی تو لوگ موجود ہیں. اب دیکھیں اس سے اگلا پوائنٹ پہ آ جائیں, یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ میں دیکھ رہا تھا کہ لوگوں کی پلس کو جو ٹچ کر رہے تھے, دیٹ از ویری, اینڈ دیٹ از اسرائیل. میری بڑی ہمبل رائے ہے ایز اے تھنک ٹینکر کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یا اسرائیل میں افواج بھیجنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس پہ جب تک ملک میں کنسنسس نہ ہو, ہماری افواج کو چاہیے کہ یہ عمل نہ کریں. ہمارے گھر میں بہت مسائل ہیں, بلوچستان میں مسائل ہیں, کے پی میں مسائل ہیں, اکانومی چل نہیں رہی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پی ٹی آئی سے لڑائی ہے, عدلیہ کا کوئی حال نہیں ہے, کاروبار ہو نہیں رہا, گروتھ 3% سے کم ہے. لہٰذا برائے مہربانی ہم ایسا کام نہ کریں کہ ہمارے لیے بہت بڑے ایشوز آ جائیں, انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی. ٹھیک ہے. اس بارے میں جب خواجہ آصف صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا پارلیمان کو اعتماد میں لے کر ہی ایسے بڑے فیصلے کیے جائیں گے.